السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر خوش آمدید ہے۔ حاضر خدمت ہے زناش ناول کی دوسری ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں زناش کی قسط نمبر 2۔ اس آلے کی مدد سے ڈاکٹر لاش کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات اور اپنی مرضی کے خیالات داخل کر سکے گا اور اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ جس وقت ڈاکٹر پرویز لاش کے دماغ میں چھوٹا سا بٹن نما آلہ فٹ کر رہا تھا، اس وقت ڈاکٹر دارا نے اسے کہا، اگر لاش بجلی کی توانائی سے زندہ ہو گئی تو ممکن ہے اس کا دماغ اپنی مرضی کے مطابق کام شروع کر دے اور تمہارے ریموٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ ڈاکٹر پرویز نے جواب میں کسی قدر تشویش کے ساتھ کہا، تم نے صحیح خدشے کا اظہار کیا ہے، مگر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ یہ اچھا کام ہی کرے گا اور اس کے دماغ میں اچھا خیال ہی آئے گا۔ کیا معلوم یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرے یا کوئی ایسا فارمولہ تیار کر دے جس کی مدد سے انسان کئی سال تک زندہ رہ سکے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس لاش کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تو یہ لاش انسانوں کے ایک ہمدرد اور نیک دل سائنسدان کی لاش ہوگی جو انسان کی بھلائی اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے طرح طرح کے کارنامے سر انجام دے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا؟ ڈاکٹر دارا نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ میں کوئی برا یا انسان کے خلاف کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہوا تو ہم اسے ریموٹ کے ساتھ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور یوں یہ زندہ لاش ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ہمارے اشاروں پر چلے گی۔ زندہ لاش کے تمام آپریشن پورے ہو گئے، لاش بالکل تیار ہو گئی۔ اب اس میں آسمانی بجلی کی توانائی داخل کرنی باقی تھی۔ دونوں ڈاکٹر لاش کے اسٹریچر کو کمرے کی چھت پر لے گئے اور چھت کے عین وسط میں اسٹریچر رکھ کر لاش کو زنجیروں، چمڑے کے پٹوں اور بیلٹوں سے اسٹریچر کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ لاش میں سے جب آسمانی بجلی گرے گی تو اس میں زبردست روشنی پیدا ہوگی اور اسے زبردست جھٹکا لگے گا اور اس جھٹکے سے لاش اچھل کر اسٹریچر سے نیچے نہ گر پڑے۔ سب سے آخر میں انہوں نے لاش کے جسم کے ساتھ تانبے کے موٹے تار لپیٹ کر تار کا سرا لاش کے سر کے اوپر ایریل اینٹینا کی طرح لگا دیا تاکہ برقی بجلی اس پر گرے تو تانبے کے اینٹینے سے گزر کر لاش کے جسم سے لپٹی ہوئی تانبے کی تار میں سے گزرتی ہوئی چھت میں دھس جائے۔ تانبے کی تار کا آخری سرا قلعے کی مضبوط اور موٹی چھت کا فرش کھود کر اس کے اندر دھنسا دیا گیا تھا۔ اب انہیں آسمانی بجلی کا انتظار تھا کہ کب بادل آتے ہیں اور زور زور سے گرجتے ہیں، بجلی رہ رہ کر چمکتی ہے، کڑکتی ہے اور لاش پر گرتی ہے۔ اس کام سے فراغت پا کر دونوں ڈاکٹر چھت سے اتر کر لیبارٹری میں آئے، آپریشن کے تمام آلات صاف کر کے الماری میں رکھے اور زینہ اتر کر آسیبی قلعے کے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر نے آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا کرے کہ آسمان پر بادل چھا جائیں اور بارش کا طوفان شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، ابھی تو آسمان پر کسی طوفان باد باراں کے آثار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، آج کی موسمی پیشگوئی میں ٹیلی ویژن پر کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں بارش کی توقع ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ آسیبی قلعے پر ایک ڈراؤنی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قلعے کی چھت پر نکلی جگہ جگہ سے سلی ہوئی لاش بے حس و حرکت زنجیروں اور چمڑے کی پٹیوں سے جکڑی ہوئی پڑی تھی۔ لاش کے ماتھے پر کھوپڑی کو جوڑ کر جو ٹانکے لگائے گئے تھے وہ اس طرح پہ دکھائی دے رہے تھے، وہ صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ لاش کی آنکھیں ادھ کھلی ہوئی تھیں اور کسی مردے کی آنکھیں لگتی تھیں۔ یہ عجیب و غریب لاش تھی جس کا کوئی عضو اس کا اپنا نہیں تھا۔ سر کسی کا تھا، سر کے اندر دماغ کسی اور کا تھا، ٹانگیں دوسرے مردے کی تھی، سینہ کسی اور مردے کا تھا، بازو کسی اور مردے کے، آنکھیں کسی اور لاش کی تھی، ناک بھی کسی دوسرے مردے کی تھی، بلکہ لاشوں کے چہروں سے کاٹ کر انہیں جوڑ کر ایک ناک بنا کر آپریشن کے ذریعے لگا دی گئی تھی۔ دماغ کے اندر بٹن کے سائز کا آلہ لگا ہوا تھا جس کے ذریعے ڈاکٹر پرویز اس لاش کے ذہن میں اپنا خیال ڈالنا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لینا تھا۔ کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر فٹ تھا جس کے ذریعے لاش کو ڈاکٹر نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا تھا۔ لاش کا چہرہ ساکت تھا، اس پر زردی تاری تھی، آنکھیں کھلی ہوئی، آدھی کھلی ہوئی آنکھیں جیسے دور کسی ڈراؤنی شے کو گھور رہی ہوں۔ چھت پر کوئی نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے اور خاموشی میں آسیبی چھت خالی پڑی تھی۔
اچانک چھت کے زینے میں سے ایک انسانی حیولہ نمودار ہوا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے آہستہ آہستہ لاش کے اسٹریچر کے پاس آیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے لاش کی ٹانگیں دیکھنے لگا۔ یہ اس مردے کا حیولہ تھا جس کی ٹانگیں ڈاکٹر پرویز نے کاٹ کر لاش کو لگا دی تھی۔ مردے کا حیولہ شاید اپنی ٹانگیں دیکھنے آیا تھا۔ حیولے نے ایک بیساکھی اوپر اٹھا کر دونوں ٹانگوں کے ساتھ باری باری لگائی۔ پھر اس حیولے کے منہ سے ایک طویل روانی چیخ کی آواز نکلی اور حیولہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد چھت کے زینے سے ایک اور انسانی حیولہ نمودار ہوا جس کے دونوں بازو غائب تھے۔ وہ اپنی ٹانگوں پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاش کے اسٹریچر کے پاس آیا۔ اس حیولے نے جھک کر لاش کے ساتھ لگے ہوئے اپنے بازوؤں کو غور سے دیکھا۔ ایک لمبی آہ بھری اور لاش کے گرد ایک چکر لگا کر غائب ہو گیا۔ اسی طرح اس مردے کا حیولہ نمودار ہوا جس کی آنکھیں ڈاکٹر پرویز نے لاش کو لگائی تھیں۔ یہ حیولہ اندھا اور لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس حیولے نے ہاتھ لاش کی آنکھوں پر لگایا اور ایک فلک شگاف چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ اسی طرح جن جن مردوں کے عضو کاٹ کر ڈاکٹر پرویز نے لاش کے ساتھ جوڑے تھے ان کے حیولے باری باری چھت پر نمودار ہوئے اور لاش کے گرد ایک چکر لگا کر غائب ہو گئے۔ لیکن جس کا دماغ لاش کی کھوپڑی میں لگایا گیا تھا اس کا حیولہ نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا صبح صبح آسیبی قلعے میں اپنی بنائی ہوئی لاش کا معائنہ کرنے آئے۔ لاش اسی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے بادلوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ڈاکٹر دارا شاید بارش تیز اور موسلادھار ہو۔ اگر بجلی بار بار کڑکی اور چمکی تو یقین ہے کہ لاش پر ضرور گرے گی، کیونکہ اس کے سر کے اوپر اٹھی ہوئی اینٹینے کی تار بجلی کے ذرات کو اپنی طرف ضرور کھینچے گی۔ وہ دیر تک چھت پر رہ کر لاش کا معائنہ کرتے رہے۔ لاش کے سارے جسم پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر دارا کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ لاش کی نیم و مردہ آنکھوں پر نظر ڈالے۔ اسے ان آنکھوں سے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آنکھیں کسی جلاد کی آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھیں کسی بڑے سائنسدان والے دماغ والے شخص کی آنکھیں نہیں لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، اگر طوفان بڑھ گیا تو ہم رات کو بھی آسیبی قلعے کا ایک چکر لگانے آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بجلی گرے اور یہ زندہ ہو جائے۔ ڈاکٹر دارا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ لاش آسمانی بجلی کے گرنے سے زندہ ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے اس شک کا ڈاکٹر پرویز کے ساتھ اظہار نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر آسیبی قلعے کی چھت پر لاش کے پاس رکنے کے بعد دونوں ڈاکٹر واپس چلے گئے۔ دوپہر تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ بادل ضرور چھائے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، مگر نہ بادل گرج رہے تھے، نہ بجلی چمک رہی تھی اور نہ بارش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بادل برسے بغیر ہی گزر جائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، محکمہ موسمیات والوں نے پیشگوئی کی تھی کہ آج دوپہر تک طوفان باد بارہ آئے گا۔ دارا نے کہا، اس محکمے والوں کی پیشگوئیاں اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ شام کے وقت بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور آسمان پر تارے نکل آئے، لیکن رات کے 10 بجے کے بعد اچانک ہوا چلنے لگی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے اور بجلی بار بار چمکنے لگی اور بادل بھی گرجنے لگے۔ ڈاکٹر دارا نے ڈاکٹر پرویز کو فون کیا اور کہا کہ طوفان باد بارہ آ گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، موسم کی پیشگوئی درست نکلی ہے اور یہ بڑا زبردست طوفان باد بارہ ہے۔ ہمیں اسی وقت قلعے کی چھت پر پہنچ جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بجلی جس طرح کڑک رہی ہے اور چمک رہی ہے یہ لاش پر ضرور گرے گی۔ میں تمہاری طرف گاڑی لے کر آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، میں تیار ہوں، بس تم آ جاؤ۔ لیکن ڈاکٹر پرویز کو عین اسی وقت اسپتال سے فون کال آ گئی، ایک ایمرجنسی کیس آیا، آپ فوراً اسپتال آ جائیں۔ ڈاکٹر پرویز کو اسپتال جانا پڑ گیا۔ اس نے ڈاکٹر دارا کو فون کر دیا کہ میں اسپتال جا رہا ہوں، تم گھر پر ہی رہنا، میں کیس دیکھنے کے بعد سیدھا تمہارے پاس آ جاؤں گا، پھر قلعے میں جائیں گے۔ لیکن اسپتال میں پرویز کو 2 گھنٹے لگ گئے۔ اس دوران طوفان باد بارہ آ گیا۔ تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی رہ رہ کر چمکنے لگی۔ بادلوں کی گرج سے سارا شہر گونجنے لگا۔ ڈاکٹر پرویز نے فون پر ڈاکٹر دارا سے کہا، بڑے زور کا طوفان ہے، ذرا طوفان کم ہو تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گا، تم گھر پر ہی رہنا۔ لیکن طوفان کم نہ ہوا۔ بجلی اس طرح کڑک کڑک کر چمکتی جیسے کہیں گر پڑے گی۔ یہ طوفان 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے بعد طوفان تھم گیا، بارش بھی رک گئی اور بجلی بھی چمکنا بند ہو گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز کو اسپتال میں فون کیا اور کہا، میرا خیال ہے ہم قلعے پر جانا صبح تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ بڑا زبردست طوفان تھا۔ سڑکوں پر کئی درخت اکھڑ کر گرے پڑے ہوں گے، راستے بند ہو گئے ہوں گے۔
डॉक्टर परवेज़ ने कहा। नहीं, हमें इसी वक्त कले पर पहुंचना चाहिए। मुझे यकीन है कि लाश पर बिजली ज़रूर गिरी होगी और लाश जिंदा हो गई होगी। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। और डॉक्टर परवेज़ गाड़ी लेकर सीधा डॉक्टर दारा के हॉस्टल पहुंच गया। सड़कों पर जगह जगह दरख्त गिरे हुए थे, पानी भी खड़ा था, मगर डॉक्टर परवेज़ किसी न किसी तरह डॉक्टर दारा के हॉस्टल पहुंच गया। डॉक्टर दारा ने कहा, दोस्त, इस वक्त कले की तरफ जाना मुनासिब नहीं। रात काफ़ी गुजर गई और सारे रास्ते दरख्तों ने ब्लॉक कर दिए होंगे, पानी भी सड़कों पर खड़ा होगा। लेकिन डॉक्टर परवेज़ न माना, कहने लगा, मुझे यकीन है लाश जिंदा हो गई होगी। मैं अपने तजुर्बे की कामयाबी देखना चाहता हूँ। बस तुम मेरे साथ आ जाओ, हम किसी दूसरी तरफ से होकर कले की तरफ जाएंगे। डॉक्टर दारा इनकार न कर सका और वो गाड़ी में सवार होकर कले की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त तक बारिश थम चुकी थी, आसमान पर से बादल गायब हो गए थे, मगर सर्द हवा चल रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। दोनों डॉक्टर दोस्त गाड़ी में बैठकर आज से भी कली की तरफ चल पड़े। सड़कों पर पानी खड़ा था और कई जगहों पर दरख्त गिरे हुए थे। डॉक्टर परवेज़ गाड़ी चला रहा था। वो शहर की बड़ी सड़क से निकलकर तंग सड़कों पर से होता हुआ से भी किले की तरफ चल पड़ा। दोनों डॉक्टर दोस्तों को हम इसी जगह सड़क पर छोड़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस वक्त शहर पर तूफ़ान बाद-ए-बारा नाजिल हुआ था, बिजली रह रह कर कड़क रही थी, इस वक्त कले की छत पर लाश के साथ क्या गुजरी। 7.5 फीट इंतहाई ताकतवर नकली इंसान की जगह जगह से जुड़ी हुई लाश कले की छत पर साकित पड़ी थी कि आसमान पर बादल गरजना शुरू हो गए, साथ साथ बिजली भी कड़कने और चमकने लगी। क़यामत का तूफान शुरू हो गया। बादलों की गरज और बिजलियों की कड़क से कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। गुप अंधेरे में बिजली ज़ोर से कड़क कर चमकती तो नकली इंसान की लाश रोशनी में 1-2 सेकंड के लिए चमक उठती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। आसमानी बिजली 2-3 बार जैसे नकली इंसान की लाश पर गिरते गिरते रह गई। आखिर एक बार क़यामत का धमाका हुआ और आसमानी बिजली नकली इंसान की लाश पर गिरी। अगर लाश के सर के ऊपर तांबे की तार का एरियल न ऊपर को उठा हुआ होता तो बिजली ने लाश पर गिरते ही उसे छत समेत भस्म कर डालना था, लेकिन तांबे के तार ने लाश को भस्म होने से बचा लिया। आसमानी बिजली जैसे ही लाश पर गिरी, उसे तांबे के तार में गुजर जाने को रास्ता मिल गया। चुनांचा करोड़ों वोल्ट ताकत की आसमानी बिजली लाश के ऊपर गिरते ही तांबे की तार में से गुजरकर लाश के जिस्म के गिर्द लिपटी हुई तांबे की तार में से आनन फानन निकलकर छत के अंदर गायब हो गई। इतनी ज़्यादा वोल्टेज के साथ बिजली लाश के जिस्म से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में से गुजरी तो लाश को एक झटका लगा और लाश की आंखें जो नींव हुआ थीं पूरी खुल गईं और लाश के जिस्म में हरकत पैदा हुई। लाश के अंदर क़यामत की तवानाई आ गई थी और लाश जिंदा हो गई थी, मगर वो पूरी तरह जिंदा नहीं हुई थी, आधी जिंदा हुई थी। वो इस तरह के वो देख सकती थी मगर बोल ना सकती थी। लाश के हलक से आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने की आवाज़ निकलने लगी। लाश ने अपने बाजू को ज़रा सी जुम्बश दी तो उसके बाजू के साथ बंधी हुई लोहे की मोटी जंजीर तड़ाक से टूट गई। लाश के बाजू को जिस चमड़े के पट्टे के साथ स्ट्रेचर के साथ बांधा गया था, वो पट्टा भी टूट गया। लाश ने इसी तरह दूसरे बाजू को जुम्बश दी, दूसरे बाजू का पट्टा और आहनी जंजीर भी टूट गई। फिर लाश ने एक टांग को जुम्बश दी और इसकी टांग की जंजीर भी तड़ाक से टूट गई। इसी तरह लाश ने दूसरी टांग को जुम्बश दी और दूसरी टांग की जंजीर भी टूट गई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर परवेज़ और डॉक्टर दारा ने लाश के जिस्म के गिर्द कपड़े की पट्टियाँ लपेटी थीं, क्योंकि लाश के साइज़ के इनके पास कपड़े नहीं थे। सिर्फ लाश के हाथ पांव, गर्दन और सर पट्टियों के बगैर थे। लाश स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गई। लाश के हलक से हुर्राने की हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। लाश बिल्कुल सामने देख रही थी। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। गर्दन आसानी से दाएं बाएं नहीं हिल सकती थी, इसलिए जिंदा लाश वाले नकली इंसान को गर्दन हिलाने के लिए पूरे जिस्म को दूसरी तरफ चलाना पड़ता था। लाश स्ट्रेचर पर से नीचे उतर आई। लाश ने अपने आप को ज़रा सा सर झुकाकर गौर से देखा और फिर बनमानस की तरह अपने सीने पर ज़ोर से 3 हाथ मारे और आसमान की तरफ मुंह करके हुर्राने लगी। यहाँ से हम इस नकली इंसान की ज़िंदा लाश को जिंदा लाश नहीं बल्कि मुर्दा इंसान कहकर पुकारेंगे। मुर्दा इंसान ने गर्दन दाएं तरफ घुमानी चाहिए, मगर वो ऐसा ना कर सका। उसे गर्दन दाएं तरफ घुमाने के लिए अपने पूरे जिस्म को दाएं तरफ घुमाना पड़ा। लाश छत पर इस तरह कभी दाएं और कभी बाएं की तरफ झुकती चलने लगी, जैसे कोई डोलते हुए समुद्री जहाज़ के अर्शे पर चलता है या जैसे कोई ख्वाब की दुनिया में चलता है। लाश को सामने जीना नजर आया। वो जीने के पास जाकर 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर जीना उतरने लगी। कले की दूसरी मंजिल का जीना उतरने के बाद लाश कले के शकिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक एक तरफ से काले रंग की बिल्ली सामने आ गई। बिल्ली ने एक मुर्दा इंसान को चलते हुए देखा तो खौफ से बिल्ली के बाल खड़े हो गए।
اس نے مردہ انسان پر چھلانگ لگا دی اور اس کا منہ نوچنے لگی ہی تھی کہ مردہ انسان نے بلی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بلی کے دونوں ٹکڑے وہیں پھینک کر قلعے کے دروازے سے نکل کر رات کے سرد اور ویران اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اب ہم واپس ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں ڈاکٹروں کی گاڑی قلعے کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے گاڑی ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور قلعے کے زینے کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس کی روشنی میں وہ راستہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹر پرویز ٹھٹک گیا۔ اس کی ٹارچ کی روشنی زمین پر ایک جگہ پڑتے ہوئے رک گئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا، دارا یہ دیکھو، یہ کس جانور کی لاش ہے؟ ڈاکٹر دارا نے جھک کر زمین پر وہ جگہ دیکھی جس پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس نے اس چیز کو پہچان لیا۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے ڈاکٹر پرویز سے کہا، ڈاکٹر یہ بلی کے آدھے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب ڈاکٹر پرویز نے بھی جھک کر دیکھا۔ یہ بلی کا نچلا آدھا دھڑ تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے فوراً دوسری طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ اسے دوسری طرف 3-4 قدموں کے فاصلے پر بلی کا اوپر والا حصہ بھی مل گیا۔ بلی کا سر زمین پر زور سے لگنے سے پاش پاش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کے منہ سے بے اختیار گھبرائی ہوئی آواز میں نکلا، کوئی خوفناک بات ہو گئی ہے، اوپر آؤ۔ دونوں دوڑ کر زینہ چڑھ کر قلعے کی چھت پر آئے اور ڈاکٹر پرویز نے اسٹریچر پر روشنی ڈالی تو اسٹریچر خالی پڑا ہوا تھا۔ لاش کو چمڑے کے جس پٹے اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کے چہرے خوفزدہ ہو گئے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، ڈاکٹر دارا، لاش زندہ ہو کر زنجیریں توڑ کر فرار ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر دارا بولا، یا اللہ، خیر اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں اسے ریموٹ کے ذریعے واپس بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز نے وہ کوٹ کی جیب میں سے جلدی سے ریموٹ کنٹرول نکالا اور اس کے ایک بٹن کو دبایا۔ ریموٹ کنٹرول پر سرخ روشنی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے دوسرے اور پھر تیسرے بٹن کو دبایا، لیکن کسی بٹن کے دبانے پر بھی ریموٹ پر سرخ روشنی کا ننھا سا نقطہ نہ چمکا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں کہا، دارا، لاش آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر دارا نے پوچھا، ہم نے تو لاش کی کمر اور دماغ میں تو کمپیوٹر آلے نصب کیے تھے۔ ڈاکٹر پرویز بار بار ریموٹ کنٹرول کے بٹن دبا رہا تھا مگر ریموٹ کا ننھا سا نقطہ بجھے کا بجھا ہوا تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ ڈاکٹر دارا، معلوم ہوتا ہے آسمانی بجلی ضرورت سے زیادہ لاش کے جسم میں بھر گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کمر اور دماغ میں لگائے ہوئے کمپیوٹر کے دونوں آلات کے فیوز اڑ گئے ہیں۔ میری خدا، یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ لاش میں تو بے انتہا طاقت آ گئی ہوگی، ڈاکٹر دارا نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ بلی کے جسم کے دونوں ٹکڑوں سے ظاہر ہو گیا ہے کہ آسمانی بجلی نے لاش کے جسم میں بے پناہ طاقت صلاحیت کر دی ہے۔ اس نے ہاتھ کے ہلکے سے جھٹکے سے بلی کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اب کیا کریں؟ خدا کے لیے کسی طریقے سے لاش کو کنٹرول میں کرو، نہیں تو خدا جانے یہ شہر میں کتنی تباہی مچا دے گی۔ وہ تو انسانوں کو ہلاک کرنا شروع کر دے گی۔ ڈاکٹر پرویز فکر مند آواز میں بولا، میرا خیال ہے لاش ایسا نہیں کرے گی، اس کا دماغ اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ دماغ ہی نے اسے کہا تھا کہ اس بلی کے 2 ٹکڑے کر دو، مگر مجھے یقین ہے انسانوں کے معاملے میں لاش کا دماغ اسے اس قسم کی ہلاکت کا حکم نہیں دے گا، کیونکہ لاش کے سر میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ لگایا گیا ہے جو ایک عقل مند اور نیک انسان تھا۔ لاش پر ضرور اس بلی نے حملہ کیا ہوگا جس سے گھبرا کر لاش نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انسانوں کے ساتھ لاش ایسا نہیں کرے گی۔ دارا بولا، لیکن ڈاکٹر، لاش کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، خدا کے لیے اسے قابو میں کرنے کا کوئی طریقہ سوچو۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں کہ لاش جہاں کہیں نظر آئے اس پر ٹرینکولائزر گن سے فائر کر کے اس کو بے ہوش کر دیا جائے، پھر اسے اٹھا کر لیبارٹری میں لائیں اور یہاں اس کی کمر اور دماغ کے کمپیوٹر چپس فیوز کی نئی تار پلانٹ کر دیں۔ صرف اسی صورت میں لاش دوبارہ ہمارے کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، لیکن ہم لاش کو کہاں تلاش کریں گے؟ وہ تو خدا جانے اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ طوفان کو تھمے کافی دیر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، آؤ لاش کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ قلعے میں آس پاس کہیں مل جائے، ابھی رات کا کافی اندھیرا باقی ہے۔ دونوں ڈاکٹر آسیبی قلعے سے نکل کر کار میں بیٹھے اور قلعے کے قریب سے سڑک دریا کی طرف جاتی تھی اس پر روانہ ہو گئے۔ وہ کار آہستہ آہستہ چلا رہے تھے اور سڑک کی دونوں جانب ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھتے جا رہے تھے۔ کار کی بتیاں بھی روشن تھیں مگر اس کی روشنی میں سڑک دور تک خالی پڑی تھی۔ وہ صبح ہونے تک مفرور لاش کو قلعے کے ارد گرد کی سڑکوں پر تلاش کرتے رہے، لیکن لاش نے کہیں نہ ملی۔ تھک کر ڈاکٹر پرویز نے کار ایک جگہ روک لی، کہنے لگا، ڈاکٹر دارا، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں، ہم یا تو دن کی روشنی میں لاش کو تلاش کریں اور یہاں پہ لاش اگر کوئی واردات کرتی ہے تو اس کی واردات کا انتظار کریں، کیونکہ اگر لاش نے کسی انسان یا کسی جانور کو ہلاک کیا تو یہ خبر کسی نہ کسی طرح شہر میں پھیل جائے گی، پھر ہم جائے واردات پر پہنچ کر لاش کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، لیکن قلعے کے قریب بارش کی وجہ سے کیچڑ ہوا ہے،
دن کی روشنی میں ہم یہاں آ کر لاش کے قدموں کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ ٹھیک ہے، ہم صبح ہونے کے بعد آئیں گے۔ دونوں واپس آ گئے۔ ڈاکٹر دارا کو ہاسٹل میں چھوڑ کر ڈاکٹر پرویز اپنے مکان پر آ گیا۔ لاش کے فرار ہونے کی وجہ سے اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ بہرحال وہ بستر پر لحاف کے اندر گھس گیا، اسے نیند آ گئی۔ 1 گھنٹہ سویا ہوگا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی آواز نے اسے جگا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، پرویز تم بول رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہاں بھائی میں ڈاکٹر پرویز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ارے میں تمہارا انکل لندن سے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ دوسری طرف سے انکل نے کہا، بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہاری چچی کہاں ہے؟ میں نے 2 بار گھر پر فون کیا، وہاں سے کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ کیا یہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، انکل چچی اور ہماری ساری فیملی ایک شادی پر کراچی گئے ہوئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیجیے، میں انہیں پہنچا دوں گا۔ دوسری طرف سے انکل نے کہا، بھائی صرف خیر خیریت ہی دریافت کرنا تھی، وہ آئیں تو نہیں کہنا کہ اتنی دیر نہ لگایا کریں، اور کم سے کم مہینے میں 1 بار ہی اپنی خیریت کا فون کر دیا کریں، اور اپنی چچی سے کہنا وہ آتے ہی مجھے فون کریں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں یہ پیغام چچی جان کو پہنچا دوں گا۔ دوسری طرف سے انکل کی آواز آئی، تم سناؤ، ہسپتال میں ہاؤس جاب کیسی چل رہی ہے؟ انکل ٹھیک چل رہی ہے۔ دوسری طرف سے انکل نے کہا، ارے بھائی تمہیں ایک دلچسپ خبر سنانی تھی۔ اب وہ کیا انکل؟ ڈاکٹر پرویز نے دلچسپی سے پوچھا۔ دوسری جانب سے انکل نے کہا، یہاں لندن کے اخباروں میں تمہارے جانے کے بعد ایک بڑی دلچسپ خبر چھپی ہے، تم چونکہ ڈاکٹر ہو اس لیے تمہیں سنا رہا ہوں۔ تم نے لندن کا میڈیکل عجائب گھر تو ضرور دیکھا ہوگا؟ ہاں انکل، اس دفعہ دیکھ کر آیا تھا، ڈاکٹر پرویز نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے انکل نے کہا، تمہیں یاد ہوگا لندن کے اس میڈیکل عجائب گھر میں 2 دماغ رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز ایک دم چونک اٹھا کہ خدا جانے انکل آگے کیا سنانے والا ہے۔ اس نے کہا، ہاں انکل مجھے معلوم ہے، ان میں سے ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا ہے اور دوسرا دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا ہے۔ انکل نے کہا، بالکل بالکل، تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہوا یہ کہ ان دماغوں میں سے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ کوئی چور چوری کر کے لے گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز کو جیسے ایک دم بجلی کا کرنٹ لگا، وہ بستر پر اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس خبر کو ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیا گیا، لوگوں نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ اس پر انگریزی اخباروں نے مزاحیہ کالم بھی لکھے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ چور کو دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرانے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا میاں، میں فون بند کرتا ہوں، تمہاری چچی کراچی سے واپس آئے تو اسے کہنا مجھے فون کر لے۔ ٹھیک ہے انکل۔ یہ 3 لفظ ڈاکٹر پرویز نے ایسے بولے جیسے وہ خواب میں بول رہا ہو۔ دہشت کے مارے اس کا حلق خشک ہو کر کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ ڈاکٹر پرویز نے اپنے بنائے ہوئے انسان کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ فٹ کر دیا تھا، جسے وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ سمجھ رہا تھا۔ وہ اصل میں دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا دماغ تھا۔ اب اسے یاد آ گیا کہ جب وہ دونوں دماغ کے مرتبان کی طرف بڑھے تھے تو بجلی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ دونوں مرتبانوں سے ٹکرا گیا تھا اور مرتبان نیچے قالین پر گر پڑے تھے۔ جلدی اور گھبراہٹ میں اس نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اٹھانے کی بجائے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر پرویز کا دل بیٹھنے لگا کہ اس نے لاش کے سر میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ فٹ کر دیا ہے اور لاش زندہ ہو کر قلعے سے فرار ہو گئی ہے، اور اب خدا جانے وہ شہر میں کس کس کو قتل کرتی پھرے گی۔ اس نے اسی وقت ڈاکٹر دارا کو فون کیا اور کہا، ڈاکٹر دارا، ہم سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر دارا نے پوچھا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تم کس جرم کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے ہم دونوں لندن کے میڈیکل عجائب گھر کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اٹھانے گئے تھے؟ ہاں یاد ہے، ڈاکٹر دارا کی آواز آئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا جب میں دماغوں کے مرتبان والے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا تو اچانک بجلی فیل ہو گئی تھی اور میں اندھیرے میں کاؤنٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ کاؤنٹر پر رکھے دونوں دماغوں کے مرتبان نیچے گر پڑے تھے اور میں نے گھبرا کر اپنی طرف سے ہاتھ بڑھا کر ایک دماغ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ ہاں، تم نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مجھے بتایا تھا۔ ڈاکٹر دارا نے اس کی بات کو سنتے ہوئے کہا، آخر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر پرویز بولا، بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دماغ میں نے جو قالین پر سے اٹھا کر تھیلے میں ڈالا تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ نہیں تھا۔ سائنسدان کا دماغ وہیں رہ گیا تھا اور میں غلطی سے اندھیرے میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ اٹھا کر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر دارا کی آواز آئی، یہ سب کچھ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لندن سے انکل کا فون آیا تھا، وہ چچی جان کا پوچھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے اسے بڑی مزیدار خبر کر کے مجھے بتایا کہ لندن کے اخباروں میں خبر چھپی ہے اور ٹیلی ویژن کے چینلوں پر بھی نشر ہوئی ہے کہ کسی نے لندن کے میڈیکل عجائب گھر میں سے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرا لیا اور پولیس چور کی تلاش میں ہے۔ ڈاکٹر دارا نے سہمی آواز میں کہا، اس کا مطلب ہے
ہم نے لاش کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ لگا دیا ہے۔ بالکل ہم نے یہی کیا ہے، ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ ڈاکٹر دارا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اوہ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ لاش ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، تم ہاسٹل میں ہی رہنا، میں سخت پریشان ہوں، اس لاش نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر پرویز نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور گاڑی لے کر سیدھا ڈاکٹر دارا کے پاس اس کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ دارا برآمدے میں بے چینی میں ٹہلتے ہوئے پرویز کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پرویز کو آتے دیکھا، اس کی طرف بڑا اور تشویش کے ساتھ بولا، پرویز یہ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس غلطی جو ہونی تھی ہو گئی، ڈاکٹر پرویز نے کہا اور دارا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر دارا نے کرسی پر بے دلی سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی ہے۔ اب یہ لاش دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ کے اشارے پر جس کو ہلاک کرے گی، اس کا گناہ ہمیں ملے گا اور اس کا حساب کتابی حشر کے دن ہمیں دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، یار ان باتوں کا اس وقت ذکر نہ کرو، میرے ساتھ آؤ، کسی طرح لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارا نے کہا، کیا تم نے بے ہوش کرنے والے ٹرینکولائزر گن اسپتال سے لے لی ہے؟ مجھے یاد نہیں رہا، چلو پہلے اسپتال چل کر یہ گن لیتے ہیں۔ دونوں ہاسٹل سے نکل کر سیدھے اسپتال پہنچے۔ اسپتال کے ساتھ ہی میڈیکل کالج کی لیبارٹری تھی۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک بے ہوشی کی دوائی والا انجیکشن اور اس کو فائر کرنے والی پستول اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ اس پستول سے فائر کر کے چڑیا کر کے جانوروں کے جسم انجیکشن والی گولی پیوست کر دی جاتی ہے۔ گولی ربڑ کی طرح چلتی ہے اور اس کے آگے انجیکشن کی سرنج لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انجیکشن کی سرنج جیسے ہی شیر یا کسی دوسرے درندے کے جسم میں داخل ہوتی ہے، بے ہوشی کی دوائی درندے کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور درندہ 1-2 سیکنڈ کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ پھر درندے کے ساتھ جو علاج معالجہ کرنا ہوتا ہے شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کی بے ہوشی کا اثر آدھے گھنٹے سے 10 گھنٹے تک رہتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کالج کی لیبارٹری سے ایسا انجیکشن لیا تھا جس کی بے ہوشی کی دوائی کا درندے یا کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد 10 گھنٹے تک اثر رہتا تھا۔ وہ سیدھا قلعے کے دروازے پر جا کر رکے۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ دونوں زمین پر لاش کے ننگے پاؤں کے نشان دیکھنے لگے۔ قلعے کے گیٹ کے سامنے کافی کیچڑ تھا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں ایک جگہ کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ یہ کافی اونچے لمبے آدمی کے پاؤں کے نشان لگتے تھے۔ کافی بڑا پاؤں تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہی لاش کے پاؤں کے نشان ہیں، خدا کے لیے دیکھو یہ لاش کس طرف کو گئی ہے۔ ڈاکٹر دارا نے اتنا کہا اور ڈاکٹر پرویز کے ساتھ لاش کے پاؤں کے نشان کا جائزہ لیتے آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑا جس طرف لاش کے پاؤں کے نشان جا رہے تھے۔ رات کی بارش کے باعث کچی زمین پر کیچڑ تھا جہاں لاش کے پاؤں کے صاف نشان نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ دور آگے جا کر جہاں پکی سڑک شروع ہو جاتی ہے وہاں لاش کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے۔ صرف چند قدموں تک پاؤں کے نشان ایک طرف جاتے نظر آئے، اس کے بعد سڑک پر کوئی نشان دکھائی نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، لاش کے پاؤں کا رخ مشرق کی طرف ہے، وہ یقیناً دریا کی طرف گئی ہے، چلو دریا کی طرف جا کر دیکھتے ہیں۔ واپس جا کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور سڑک پر آ کر گاڑی کا رخ دریا کی طرف کر دیا۔ دن کی روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ کسی وقت پیچھے سے یا آگے سے کوئی گاڑی یا سکوٹر وغیرہ آ کے گزر جاتا تھا۔ دائیں بائیں کھیت تھے جن میں فصل کافی اونچی تھی۔ 7 فٹی لاش اگر کھیتوں میں بیٹھی ہوتی تو انہیں نظر آ سکتی تھی، مگر کھیتوں میں کہیں لاش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آگے دریا کا کنارہ آ گیا، یہاں ایک پل بھی تھا جس پر ٹریفک جا رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا جس سڑک پر سے آئے تھے وہ قلعے کی طرف جاتی تھی اور ذیلی سڑک تھی، جبکہ دریا کے پل والی سڑک شہر کی طرف آتی تھی اور دوسری طرف شہر کی نئی کالونیوں اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں پل پر کافی ٹریفک تھی۔ انہوں نے کار پل کے قریب ایک طرف کر کے کھڑی کر دی اور تیز نظروں سے دریا کے پل کے نیچے کے بڑے بڑے ستونوں اور دریا کے کنارے پر سیر کرتے لوگوں کو تکنے لگے۔ ان میں بھی لاش کوئی نہیں تھی۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ لاش نے کسی جگہ قتل کی کوئی واردات نہ کر دی ہو۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کے دماغ والی لاش ہے، اس کا دماغ اس سے جو چاہے کروا سکتا ہے۔ ڈاکٹر دارا بھی لاش کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور دل میں بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ کہنے لگا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں نے آج کے اخبار بھی دیکھے ہیں کہ کسی میں زندہ لاش کی واردات کی کوئی خبر نہ چھپی ہو، مگر اخبار میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے دن ہی منع کیا تھا کہ ایسا کام نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے، مگر تم نے میری نہیں سنی۔ اب ہم پھنس گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں زندہ لاش کیا کرتی ہے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ احمقوں کی طرح زندہ لاش کو شہر میں تلاش کرتے پھریں۔ ڈاکٹر پرویز نے جھنجھلا کر کہا، یار تم مجھے نصیحتیں مت کیا کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ہر حالت میں زندہ لاش کو تلاش کر کے اسے کسی طرح آسیبی قلعے میں لے جانا ہے۔
جہاں اس کا آپریشن کر کے اس کے اندر پلانٹ کیے ہوئے آلات کو درست کرنا ہے تاکہ لاش ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں ایک بار پھر تمہیں کہوں گا کہ جیسے ہی لاش کہیں نظر آئے اسے وہیں ختم کر دو، اس کی گردن اتار کر پھینک دو تاکہ ہماری بھی جان چھوٹے اور بنی نوع انسان کا بھی بھلا ہو۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، ایک بار لاش ہمارے کنٹرول میں آ گئی تو ہم اس سے بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کام لیں گے، وہ ہمارے اشاروں پر چلے گی اور کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ ڈاکٹر پرویز کی یہ سب زبانی باتیں تھیں، اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ لاش کو کنٹرول میں کر کے اس سے اپنے دشمنوں کو قتل کروانا چاہتا تھا اور بینکوں میں اس کی مدد سے ڈاکے ڈلوا کر کروڑ پتی بننا چاہتا تھا، مگر قدرت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ 3 دن تک دونوں ڈاکٹر شہر میں لاش کو تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے شہر اور شہر کے باہر ہر جگہ لاش کو تلاش کیا، مگر کسی جگہ لاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لاش کو زمین کھا گئی ہے، لیکن لاش اسی شہر میں تھی اور ایک ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی جہاں ڈاکٹر پرویز اور دارا کا خیال بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہی آسیبی قلعہ تھا جہاں ان ڈاکٹروں نے لاش کے اعضاء جوڑ کر اس میں آسمانی بجلی کی رو دوڑائی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو خیال نہیں آیا تھا کہ وہ آسیبی قلعے میں جا کر لاش کو تلاش کریں۔ زندہ لاش آسیبی قلعے کے ویران تہھانے میں جو گہرا گڑھا تھا اس میں بیٹھی تھی اور بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ لاش سوچ نہیں سکتی تھی، اسے معلوم نہیں تھا وہ کون ہے۔ اس کو مختلف لاشوں کے جسموں کے ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے کچھ انسانوں کی دھندلی شکلیں دیکھی جو اس کے سامنے آ کے ساکت ہو گئی تھی۔ ان میں اس مردے کا حیولہ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے ساکت ہو گئی تھی۔ ان میں اس مردے کا حیولہ تھا جس کی ٹانگیں اس لاش کو لگائی گئی تھی۔ اس مردے کا حیولہ بھی تھا جس کا سر کاٹ کر اس کو لگایا گیا تھا۔ اسی طرح اس مردے کا حیولہ بھی تھا جس کے بازو کاٹ کر اسے لگائے گئے تھے۔ یہ غیر انسانی حیولے زندہ لاش کو خوفزدہ کر رہے تھے، اس کے دل کی حرکت بند کرنا چاہتے تھے، مگر لاش پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حیولے کون ہیں اور اس کے سامنے بار بار کیوں آ کر اسے ڈرا رہے ہیں۔ 2-3 بار زندہ لاش کو غصہ بھی آیا اور اس کے حلق سے گراہٹ کی خوفناک سی آواز نکلی، جس کے بعد مردوں کے حیولے غائب ہو گئے۔ زندہ لاش بالکل پتھر کی طرح ساکت پڑی تھی۔ اسے نہ بھوک کا احساس اور نہ اسے پیاس لگ رہی تھی، نہ اسے سردی لگتی تھی، نہ گرمی کا احساس۔ بس وہ ایک زندہ پتھر کی طرح تھی اور بے جان ساکت آنکھوں سے بالکل سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک سانپ کہیں سے نکل کر آ گیا، اس نے لاش کو ڈس دیا۔ لاش نے سانپ کو دیکھا، لاش گرائی اور دوسرے لمحے لاش نے سانپ کو پکڑ کر اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ کسی طرف سے پھر ایک بلی نکل کر سامنے آ گئی۔ بلی نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا، جیسے ہی بلی کی نگاہ زندہ لاش پر پڑی وہ چیخ مار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لاش نے منہ اٹھا کر بھی بلی کو نہ دیکھا۔ 2 دن اور 3 راتیں لاش آسیبی قلعے کے تہھانے والے گڑھے میں بیٹھی رہی، بالکل مورتی کی طرح۔ چوتھے روز رات کے وقت اچانک لاش نے خرخراہٹ والا سانس لیا اور گڑھے سے باہر نکل آئی۔ لاش کے سارے جسم پر اسپتال کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جو مٹی لگنے سے میلی ہو رہی تھی۔ لاش تہھانے میں سے نکل کر قلعے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ چھت پر گئی۔ چھت پر بڑی سردی پڑ رہی تھی، مگر لاش کو سردی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ لاش آہستہ آہستہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی چھت کے وسط میں اسی اسٹریچر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس پر اسے باندھ کر اس کے جسم سے آسمانی بجلی کو گزارا گیا تھا۔ لاش 1-2 منٹ تک مسلسل اسٹریچر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ کسی وقت اس کے حلق سے گراہٹ کی آواز نکلنے لگتی تھی، پھر اچانک لاش زور زور سے گرائی اور اس نے اسٹریچر کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا۔ لاش میں اس قدر طاقت تھی کہ اسٹریچر جسے چھت کے فرش کے ساتھ لوہے کے موٹے موٹے کلمپ لگا کر جوڑا گیا تھا، ایک جھٹکے سے لوہے کے کلمپ ٹوٹ کر دور جا پڑے۔ لاش نے اسٹریچر کو دونوں ہاتھوں سے سر سے اوپر اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ چل کر چھت کے کنارے پر آ گئی، پھر زور سے اسٹریچر کو دوسری طرف گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد لاش 2 منٹ تک جھک کر گہری کھائی میں دیکھتی رہی، پھر گراتی ہوئی چھت سے نیچے اتر آئی۔ سرد رات بڑی تاریک تھی، اوس گر رہی تھی، سارا شہر سردی میں ٹھٹر رہا تھا، سڑکیں، گلیاں اور بازار سنسان تھے، لوگ لحافوں میں دبک کر گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ زندہ لاش آسیبی قلعے سے باہر نکل آئی اور دریا کی طرف چل پڑی۔ وہ درختوں کے نیچے نیچے چلی جا رہی تھی، سڑک دور تک خالی پڑی تھی، سردی کی وجہ سے اس وقت کوئی گاڑیاں، اسکوٹر وغیرہ بھی نہیں گزر رہا تھا۔ لاش چلتے چلتے جہاں سڑک موڑ مڑتی تھی وہاں پہنچی تو اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی، کون ہو تم؟ یہ پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو دریا کے پل سے اتر کر اس کی طرف دیکھنے بھالنے آ گیا تھا۔ اس کی موت اسے دریا کے پل سے کھینچ کر اس طرف لے آئی تھی۔ جیسے ہی کانسٹیبل نے لاش کو آواز دی، لاش نے مڑ کر دیکھا اور درختوں کے اندھیرے میں سے نکل کر کانسٹیبل کے سامنے آ گئی۔ کانسٹیبل نے اپنے سامنے ایک 7 فٹ کے آدمی کو دیکھا جس کے سارے جسم پر ہسپتال کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پہلے تو وہ ڈر گیا،
پھر اس نے سوچا کہ شاید کوئی مریض ہے جو اسپتال سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ رات کے نیم اندھیرے میں اسے لاش دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈانگ تھی۔ کانسٹیبل نے بڑے روب سے پوچھا، کیوں ہے؟ تو کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ لاش بالکل بے حس و حرکت کھڑی کانسٹیبل کو گھورتی رہی۔ کانسٹیبل نے ڈانگ سے لاش کو ہلایا۔ اوئے تو بولتا کیوں نہیں؟ اچانک لاش کے حلق سے گھراہٹ کی آواز نکلی اور اس نے کانسٹیبل کی ڈانگ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے 4 ٹکڑے کر دی اور کانسٹیبل کو ایک ہاتھ سے گردن سے پکڑ کر اوپر کو اچھالا اور اتنی زور سے زمین پر الٹا کر کے پٹکا کہ کانسٹیبل کے دماغ سے کھوپڑی نکل کر سڑک پر بکھر گئی۔ لاش آہستہ سے گھومی اور دریا کے پل کی طرف چل پڑی۔ اس وقت دریا کے پل پر 2 سپاہی کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا، ہیڈ کانسٹیبل صاحب اس طرف گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دوسرے سپاہی نے کہا، سردی بہت ہے، ابھی آ جائیں گے، یہیں گرم ہو کر کھڑے رہو۔ پھر اس نے کہا، وہ آگے ہیڈ کانسٹیبل صاحب۔ اندھیرے میں اس نے جس انسانی سائے کو اپنی طرف آتے دیکھا، یہ جملہ تھا، وہ ہیڈ کانسٹیبل نہیں بلکہ زندہ لاش تھی۔ جب لاش قریب آئی تو دونوں سپاہی ذرا چونکے۔ پہلے سپاہی نے کہا، یہ تو ہیڈ کانسٹیبل صاحب نہیں ہے، یہ کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے کہا، اونچا لمبا آدمی، مجھے تو کوئی ڈاکو لگتا ہے۔ لاش ان کی طرف برابر بڑھ رہی تھی۔ لاش کو ان سپاہیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب ان کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تو ایک سپاہی نے کہا، کون ہے تو؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ تب لاش چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے پورے جسم کو موڑ کر سپاہیوں کی طرف منہ کر لیا اور سپاہیوں کو گھورنے لگی۔ سپاہی کچھ ڈر بھی گئے تھے، یہ کیا بلا ہے جس کے سارے جسم پر پٹیاں ہی پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں؟ مگر آخر پولیس والے تھے۔ روبدار آواز میں ایک سپاہی نے لاش کو گالی دے کر کہا، اوئے تو بولتا کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ لاش کو اپنے بیت کے ڈنڈے سے دھکا دیا۔ لاش پر دھکے کا کیا اثر ہو سکتا تھا، لیکن لاش کا دماغ پھر گیا۔ اس کے حلق سے گھراہٹ کی آواز بلند ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے دونوں سپاہیوں کی گردنیں پکڑ کر دبائیں اور انہیں زمین سے 3-4 فٹ اوپر اٹھا لیا۔ سپاہیوں کی گردنیں جیسے لوہے کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ ان کا دم گھٹنے لگا۔ انہوں نے ہاتھوں سے لاش کے ہاتھ کو ہٹا کر اس کے شکنجے سے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر لاش کے ہاتھوں کے شکنجے اور سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ دونوں سپاہیوں کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور وہ تڑپنے لگے۔ لاش نے دونوں سپاہیوں کو زور سے اوپر اچھالا، پھر انہیں طاقت سے سر کے بل سڑک پر پٹک دیا۔ دونوں سپاہیوں کی کھوپڑیاں کھل گئیں اور دماغ باہر نکل کر بکھر گئے۔ لاش نے سپاہیوں کی لاشوں کو وہیں چھوڑا اور دریا کی طرف چل پڑی اور آہستہ آہستہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ دوسرے دن شہر کے سارے اخباروں میں یہ المناک خبر چھپی کہ دریا کے پل کے قریب 2 سپاہیوں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کی لاشیں ملی ہیں، جنہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ تینوں لاشوں کے فوٹو بھی اخباروں میں خبر کے ساتھ ہی چھپے تھے اور لگا تھا کہ زمین پر قاتل کے ننگے پیروں کے نشان پولیس کو ملے ہیں اور قاتل کی تلاش پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا نے بھی خبر پڑھی۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ قاتل کے پاؤں کے جو نشان ملے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل ننگے پاؤں تھا اور اس کے پاؤں کم از کم 1 فٹ لمبے اور 10 انچ چوڑے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے اخبار رکھتے ہوئے کہا، دارا، یہ ہماری زندہ لاش کے سوا اور کسی کے پاؤں کے نشان نہیں ہو سکتے۔ دارا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میرے خدا، دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ والی لاش نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز بولا، تم بیکار کی باتیں بہت کرتے، چلو چل کر موقع واردات کا معائنہ کرنے میں لاش کے پاؤں کے نشانوں سے کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ لاش کس طرف گئی ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر دریا کے کنارے آ گئے۔ وہاں پولیس کا پہرا لگا تھا اور جہاں سے لاشیں ملی تھیں اور جہاں قاتل یعنی لاش کے پاؤں کے نشان پائے گئے تھے، پولیس اس طرف کسی آدمی کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے سپاہیوں کو اپنا ڈاکٹروں والا شناختی کارڈ دکھایا اور کہا، ہمارا تعلق پوسٹ مارٹم سے ہے اور ہم اپنے طور پر لاش کے پیروں کے نشان دکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے لمبے پاؤں کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، ممکن ہے یہ کوئی درندہ ہو۔ 2 سپاہیوں نے اپنی نگرانی میں ڈاکٹروں کو قاتل یعنی زندہ لاش کے پاؤں کے نشان دکھائے جو کچی زمین پر بڑے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ پرویز اور دارا نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ان کی بنائی ہوئی زندہ لاش ہی کے نشان ہو سکتے ہیں۔ دونوں لاش کے پاؤں کے نشان دیکھتے آگے چل پڑے۔ پاؤں کے نشان دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دور تک چلے گئے تھے۔ پھر اچانک لاش کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر نشانوں کو کافی تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ پرویز کہنے لگا، میرا خیال ہے یہاں سے لاش نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہوگی۔ دارا بولا، اچھا ہے وہ دریا میں ڈوب گئی ہو۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، لاش کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ ہے، وہ اتنی بے وقوف نہیں ہو سکتی کہ دریا میں ڈوب کر مر جائے۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، لیکن اسے تیرنا کہاں آتا ہوگا؟ تیرنا نہیں آتا ہوگا تو دریا میں ضرور ڈوب گئی ہوگی۔ پرویز بولا، میرا نہیں خیال کہ لاش ڈوب گئی ہوگی، وہ ضرور تیر کر دریا کے دوسری طرف چلی گئی ہوگی۔ چلو دریا کے دوسرے کنارے پر چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں واپس پل پر آ گئے۔ وہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور دریا کا پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر اس جگہ آ گئے جہاں ان کے اندازے کے مطابق لاش نے تیر کر دریا پار کیا ہوگا۔
یہاں کنارے پر کہیں جھاڑیاں تھیں اور کہیں کچی زمین تھی۔ زمین پر لاش کے پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ انہوں نے کافی دور تک دیکھا مگر لاش کے پاؤں کے نشان کہیں نہ ملے۔ مایوس ہو کر دونوں ڈاکٹر واپس اسپتال آ گئے۔ اب ہم زندہ لاش کی طرف آتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہیڈ کانسٹیبل اور 2 سپاہیوں کو ہلاک کرنے کے بعد زندہ لاش دریا کے کنارے کنارے چل پڑی تھی۔ وہ کافی دور تک چلتی گئی۔ وہاں پہنچ کر جہاں سے لاش کے پاؤں کے نشان گم ہو گئے تھے، لاش کو دریا میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی جو رسی کے ساتھ ایک جھاڑی سے بندھی ہوئی تھی۔ لاش کو نہ جانے کیا سوچی، اس نے رسی کو توڑا اور کشتی میں بیٹھ گئی۔ کشتی دریا کے رخ پر اپنے آپ بہنے لگی۔ لاش بالکل ساکت ہو کر کشتی میں بیٹھی تھی۔ کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ ایک جگہ دریا میں ایک کٹا ہوا درخت گرا تھا۔ کشتی اس کے ساتھ لگ کر رک گئی۔ لاش کشتی سے نکل کر کنارے پر آ گئی اور کھیتوں کے درمیان شہر کی طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران میدان میں پہنچ گئی۔ یہاں کھڑے ہو کر اس نے منہ اونچا کیا اور جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ زندہ لاش کی ایک نئی حرکت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی بو لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ بائیں طرف ہو کر چل پڑی۔ لاش اب تیز تیز چل رہی تھی۔ سرد رات تاریک تھی اور کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لاش نے جس کی بو لینی تھی اس کی بو سونگھ لی ہے۔ لاش میدان کے کنارے پہنچی تو اچانک ایک آوارہ کتا زور زور سے بھونکتا ہوا لاش کی طرف بڑھا۔ لاش چلتے چلتے رک گئی۔ لاش نے اپنے سارے جسم کو موڑ کر کتے کو دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لاش کو اندھیرے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ کتے نے اچھل کر لاش کی پنڈلی کو منہ میں دبوچ لیا۔ لاش نے جھک کر کتے کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کتے کا جسم 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ لاش پھر آگے چل دی۔ آگے ایک بڑی سڑک تھی۔ یہ سڑک خالی پڑی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ لاش سڑک پار کر کے دوسری طرف کھیتوں میں آ گئی۔ وہ اسی طرح تیز تیز چل رہی تھی۔ کھیت ختم ہوئے تو سامنے ایک کچی سڑک تھی اور سڑک کی دوسری طرف وہی قبرستان تھا جہاں سے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا نے مردوں کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے اور انہیں جوڑ کر لاش تیار کی تھی۔ لاش کا جسم اسی قبرستان کے مردوں کے جسموں کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ لاش خاموشی سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان پر موت کی خاموشی طاری تھی۔ گھاس اور جھاڑیاں شبنم میں بھیگی ہوئی تھیں۔ سخت قہر پڑ رہا تھا۔ لاش قبروں کے قریب سے ہو کر آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر لاش ان تمام قبروں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی جن قبروں کے مردوں کے جسموں کے ٹکڑے لاش کے جسم پر لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد لاش قبروں کے درمیان بنی ہوئی کچی کوٹری کی طرف بڑھی۔ یہ قبرستان کے گورکن کی کوٹری تھی۔ گورکن گرم لحاف کے اندر دبکا گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ لاش کوٹری کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دروازہ بند تھا۔ لاش نے ایک لمحے کے لیے بند دروازے کو غور سے دیکھا، پھر زور سے دروازے کو لات ماری۔ دروازہ اکھڑ کر اندر کو جا گرا۔ گورکن ہڑبڑا کر لحاف پھینک کر اٹھ بیٹھا کہ یہ کیا بھونچال آ گیا ہے۔ گورکن نے لالٹین جلانی چاہی لیکن زندہ لاش نے اسے اتنی مہلت نہ دی۔ دوسرے لمحے گورکن کی گردن زندہ لاش کے ہاتھ کے شکنجے میں تھی اور گورکن اس کے ہاتھ میں زمین سے 3 فٹ بلند ہو کر مردہ چوہے کی طرح لٹک رہا تھا۔ زندہ لاش نے گورکن کو 2-3 جھٹکے دے کر زمین پر پھینک دیا۔ گورکن مر چکا تھا۔ زندہ لاش نے پاؤں گورکن کی کھوپڑی پر رکھ کر دبایا تو پھچ کی آواز کے ساتھ گورکن کی کھوپڑی بھی پچک گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر لاش قبرستان کی قبروں میں ادھر ادھر بھوت کی طرح چلتی پھرتی رہی۔ پھر اسے قبرستان کے دوسرے کنارے پر ایک پرانی قبر کے اندر بہت بڑا شگاف نظر آ گیا۔ زندہ لاش قبر کے شگاف میں گھس کر لیٹ گئی۔ کیا لاش سو رہی تھی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لاش کی آنکھیں اسی طرح نیموا تھی جیسے زندہ ہونے سے پہلے تھی، مگر لاش بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ دوسرے دن شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شہر کے سب سے بڑے قبرستان کے پرانے گورکن کو رات کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ گورکن کی کوٹری کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور گورکن کی لاش بہت بری حالت میں مسخ شدہ فرش پر پڑی تھی۔ خبر کے ساتھ گورکن کی تصویر بھی چھپی تھی۔ اس خبر نے ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کو اور بھی پریشان کر دیا۔ دارا نے خبر پڑھنے کے فوراً بعد پرویز کو فون کیا اور کہا، خدا کے لیے کچھ کرو پرویز، اس لاش نے شہر میں لوگوں کا بے دردی سے قتل عام شروع کر دیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو جھڑک دیا، ہماری خیر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ یہاں کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لاش ہماری بنائی ہوئی ہے جو لوگوں کو قتل کرتے پھر رہی ہے؟ ہمارے خلاف ایک ہی آدمی گواہی دے سکتا تھا اور وہ قبرستان کا گورکن تھا، اب وہ بھی زندہ نہیں رہا۔ کیا لاش اپنی زبان سے پولیس کو بتائے گی کہ مجھے فلاں فلاں ڈاکٹروں نے بنایا ہے؟ لاش کی کوئی زبان نہیں ہے۔ ڈاکٹر دارا نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، شہر میں ہمارا ایک ہی گواہ تھا جو قتل ہو گیا ہے، لیکن تم بھول گئے ہو لاش کا جسم زندہ ہو کر پوری طرح کام کر رہا ہے، اس کا دماغ بھی کام کرنے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ فلاں قبرستان میں فلاں گورکن نے مردوں کے مختلف اعضاء ڈاکٹروں کو مہیا کر کے میرے جسم کو بنایا ہے۔ لاش کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے جس قاتل کا دماغ فٹ کیا گیا ہے وہ انگریز تھا۔ کوئی پتہ نہیں کہ لاش کب انگریزی میں بات کرنا شروع کر دے
اور جس روز اس نے انگریزی میں بات کرنی شروع کر دی، سمجھ لو پھانسی کا پندہ ہمارے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو جھڑک کر خاموش کرایا اور کہا، اس فضول بک بک کو چھوڑو اور اسپتال آ جاؤ۔ میں قبرستان جا کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قتل لاش ہی نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ دارا کہنے لگا، پہلے 3 قتل کرنے کے بعد لاش نے تینوں کے سر توڑ کر باہر بکھیر دیے تھے۔ گورکن کا بھی سر تصویر میں پچکا ہوا ہے اور اس کا دماغ باہر بکھرا پڑا ہے۔ یہ کام ہماری بنائی ہوئی لاش کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر پرویز نے غصے میں کہا، یار تم میرے پاس اسپتال میں آتے ہو کہ میں خود ہی قبرستان چلا جاؤں؟ دارا نے کہا، آ رہا ہوں اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے اس نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا خدا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر پرویز کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں لاش بنانے پر بالکل تیار نہیں تھا، بس ڈاکٹر پرویز کے بہکاوے میں آ گیا، اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو گیا۔ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ڈاکٹر دارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ جلدی سے اٹھا، کپڑے بدلے اور گاڑی نکال کر سیدھا اسپتال ڈاکٹر پرویز کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر دارا کو دیکھ کر وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ کے بولا، گاڑی قبرستان کی طرف لے چلو۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اس وقت ضرور وہاں پولیس موجود ہوگی، ہمیں پولیس کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، خاموش رہو اور جو میں کہتا ہوں ویسے کرو، قبرستان چلو۔ اور ڈاکٹر دارا نے گاڑی قبرستان کو جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ قبرستان میں پولیس آئی ہوئی تھی، ایک سب انسپکٹر پولیس کا اور ایک کرائم برانچ کا آدمی تھا۔ سب انسپکٹر ڈاکٹر پرویز کا واقف تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تو کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ صبح قبرستان میں کیسے آ گئے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ گورکن کے قتل کی خبر میں نے پڑھ لی تھی، آپ کو دیکھ کر ادھر آ گیا کہ معلوم کروں یہ قصہ کیا تھا۔ سب انسپکٹر بولا، ابھی تک تو یہی خیال ہے کہ یہ پرانی دشمنی کا چکر ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اس بیچارے گورکن کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ سب انسپکٹر بولا، ڈاکٹر صاحب آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، ویسے ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے پھر پوچھا، قاتل کا کوئی سراغ وغیرہ ملا کہ نہیں؟ سب انسپکٹر نے کہا، قاتل کے پاؤں کے نشان ملے ہیں جو قبروں پر کچھ دور جا کر غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ آگے گھاس اگی ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ قاتل کے پاؤں ننگے اور 1 فٹ لمبے تھے۔ یہ وہی قاتل لگتا ہے جو دریا کے پل پر پہلے بھی 3 قتل کر چکا ہے، وہاں بھی قاتل کے پاؤں ننگے تھے اور یہی نشان تھے۔ ڈاکٹر پرویز کا ثبوت مل گیا کہ گورکن کا قتل بھی ان کی بنائی ہوئی لاش نے کیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگر قبروں کے ارد گرد زندہ لاش کے پاؤں کے نشان موجود ہے تو وہ ضرور قبرستان میں ہی کسی جگہ چھپی ہوئی ہوگی۔ اس نے سب انسپکٹر سے کہا، قاتل کے پاؤں کے نشان کس طرف جاتے ہیں؟ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب انسپکٹر اس کا دوست تھا، وہ ڈاکٹر پرویز کے ساتھ ہو گیا اور اسے زندہ لاش کے پیروں کے نشان دکھاتا اس جگہ پر آ گیا جہاں قاتل کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ آگے جھاڑیاں اور گھاس ہی گھاس تھی جو قبروں کے درمیان اگی ہوئی تھی اور قبرستان کے دوسرے کنارے تک چلی گئی تھی۔ سب انسپکٹر نے کہا، یہاں سے قاتل لگتا ہے کسی اسکوٹر وغیرہ پر سوار ہو کر بھاگ گیا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں اسکوٹر لیے کھڑے ہوں۔ یہاں دیکھیں، یہاں تھوڑا سا ڈیزل بھی گرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا نے جھک کر دیکھا، وہاں موبل آئل کے تیل کا دھندلا سا نشان گھاس پر لگا ہوا تھا۔ یہ خدا جانے کل کسی وقت کوئی اسکوٹر والا اپنی کسی عزیز کی قبر پر فاتح ہونے کے لیے آیا ہوگا۔ اس نے یہاں اسکوٹر کھڑا کیا ہوگا، اسکوٹر کے انجن سے تیل نکل کر تھوڑا سا گھاس پر گر گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز سب انسپکٹر سے سلام دعا کر کے وہاں سے چل دیا۔ ذرا آگے جا کر اس نے دارا سے کہا، لاش قبرستان میں کس طرف سے باہر نکلی ہوگی؟ اس کے پاؤں کے نشان ایک دم کیسے غائب ہو گئے؟ دارا بولا، ایک دم اس لیے غائب ہو گئے کہ آگے گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ گھاس اور جھاڑیوں پر پاؤں کے نشان نہیں پڑتے، ممکن ہے وہ قبرستان کی دوسری طرف نکل گئی ہو۔ چلو قبرستان کے دوسری طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے قبرستان کے دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے اور کچی زمین کو دیکھنے لگے۔ یہاں دوسرے آدمیوں کے جوتوں کے بہت سے نشان تھے، ان میں زندہ لاش کے ننگے پاؤں کے نشان کہیں نہیں تھے۔ دارا نے کہا، پرویز بھائی یہاں ہمیں لاش کہیں نہیں ملے گی، ہم فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سخت ناامیدی کے عالم میں وہ دونوں واپس چل دیے۔ زندہ لاش سارا دن قبرستان کی قبر کے شگاف میں چھپی رہی، دن کی روشنی میں باہر نہ نکلی۔ اس کا دنیا کے سب سے بڑے قاتل والا دماغ تھوڑا تھوڑا کام کرنے لگ گیا تھا۔ اس دماغ نے زندہ لاش کے مزاج کو ضرور قاتل بنا دیا تھا، مگر اسے سارے کا سارا یاد نہیں تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا اصل وطن انگلینڈ تھا، جہاں اس نے ایک لڑکی مارگریٹ سے محبت کی تھی۔ وہ اس وقت تک قاتل نہیں بنا تھا، مگر بہت غریب تھا۔ لڑکی کے ماں باپ بہت امیر تھے۔ قاتل کا نام والڈ روف تھا۔ گلیوں میں اور شہر کے چوکوں میں اخبار بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ مارگریٹ اس کی رشتہ دار لڑکی تھی، مگر بڑے امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وہ بھی والڈ روف سے محبت کرتی تھی، مگر اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف اسے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز دنیا کا یہ سب سے بڑا قاتل شادی کا پیغام لے کر مارگریٹ کے امیر والدین کے کارخانے میں گیا۔
اور اس کے باپ سے کہا کہ میں مارگریٹ سے محبت کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مارگریٹ کے مغرور باپ نے والڈروف کی بے عزتی کی اور کہا، تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تم اخبار بیچنے والے گھٹیا آدمی ہو، میں شہر کا سب سے بڑا رئیس ہوں، میری بیٹی کے لیے تو شاہی خاندان سے رشتہ آیا ہے، تم بیکاری ہو، نکل جاؤ میرے دفتر سے۔ اور مارگریٹ کے باپ نے والڈروف کی سخت بے عزتی کر کے دھکے مار کر اپنے کارخانے سے نکال دیا۔ بس وہیں سے والڈروف کا دماغ چکر کھا گیا۔ مارگریٹ کی محبت میں اپنی بے عزتی کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا قاتل بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو مارگریٹ کے باپ کو قتل کیا، اس کے بعد اس کے دوسرے دولت مند رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد اس نے شہر کے دوسرے امیر لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر والڈروف ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اس نے انگلستان چھوڑ دیا اور فرانس چلا گیا۔ فرانس میں اس نے دولت مند لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ یورپ کے دوسرے شہروں میں چلا گیا اور قتل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح اس نے لاکھوں امیر آدمیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ آخر کار پکڑا گیا اور اسے موت کی سزا ہو گئی۔ موت کے بعد حکومت نے اس کا دماغ نکال کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے ساتھ میڈیکل سائنس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا، اور یہیں سے غلطی سے ڈاکٹر پرویز اسے چرا کر لے گیا اور اس نے اس دماغ کو سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ سمجھ کر اپنی بنائی ہوئی لاش کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا۔ زندہ لاش کو تھوڑا تھوڑا اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا اور پھر بھول جاتا تھا۔ ایک بار زندہ لاش کی آنکھوں کے سامنے مارگریٹ کی شکل بھی آئی۔ اسے دیکھ کر کچھ یاد ضرور آیا، مگر اسے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ وہ صورت ہے جس کی محبت میں ناکامی نے اسے دنیا کا سب سے بڑا قاتل بنا دیا تھا۔ زندہ لاش اپنے خیالات کی الجھنوں میں الجھی دن بھر قبرستان کے اس شگاف میں رہی۔ آخر جب قبرستان میں رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ باہر نکل آئی اور قبرستان سے نکل کر ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ درختوں کے جھونڈ کے نیچے بیٹھ گئی۔ سرد رات میں باغ سنسان پڑا تھا۔ اتنی بارش سردیوں کے موسم میں نہیں پڑی تھی۔ 2 دن بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کے 11 بجے تک زندہ لاش باغ کے ویران گوشے میں رہی۔ پھر وہ اٹھ کر ایک سنسان سڑک پر چل پڑی۔ باغ کے آگے شہر کی فصیل تھی، آگے کھیت تھے، پھر بے آباد میدان شروع ہو جاتا تھا جہاں پرانے زمانے کی ایک پرانی اور اجاڑ حویلی کا کھنڈر تھا۔ اس کھنڈر میں کبھی شمشان بھومی ہوا کرتی تھی اور جہاں راجا کے خاندان کے مردہ لوگوں کو جلایا جاتا تھا اور پھر ان کی راکھ درائے گنگا میں جا کر بہا دی جاتی تھی۔ زندہ لاش نے دور سے حویلی دیکھی تو اس طرف چلنے لگی۔ حویلی کے کھنڈر میں آ کر لاش رک گئی اور اس کے اسیبی بڑے گیٹ کو تکنے لگی جس پر ویرانی تاری تھی۔ رات کے سرد اندھیرے میں اسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے دماغ میں ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ حویلی کے ڈیوری میں حویلی کے دلان میں آ گئی۔ دلان میں اینٹوں کا چبوترا تھا۔ 100 سال پہلے راجہ رنجیت سنگھ کے خاندان کے لوگوں کے مردے یہاں جلائے جاتے تھے۔ چبوترا خالی اور ویران پڑا تھا۔ چبوترے کے تینوں اور چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کوٹھیوں میں مردے کا خاندان رہا کرتا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کوٹھیوں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں، بعض کے دروازے زمین میں دھس گئے تھے۔ 3 کوٹھیاں باقی رہ گئی تھیں جن کے لکڑی کے دروازے لوگ اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ حویلی کو راجہ رانی کی حویلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ رانی کی حویلی کے پاس خوف کے مارے دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ حویلی کی برجی میں ایک الو رہتا تھا جو آدھی رات کو بول بول کر ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیتا تھا۔ زندہ لاش راجہ رانی کی حویلی کی کوٹری میں جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی نیم واہ اور ادھ کھلی آنکھیں اندھیرے میں دلان والے چبوترے پر جمی ہوئی تھیں۔ زندہ لاش جلدی جلدی گردن ادھر ادھر نہیں پھیر سکتی تھی۔ جس جگہ اس کی نگاہ ایک بار ٹک جاتی تھی، کئی سیکنڈ بلکہ 1 منٹ تک اسی جگہ ٹکی رہتی تھی۔ اس وقت بھی زندہ لاش کی ادھ کھلی نیم مردہ آنکھیں چبوترے پر جمی ہوئی تھیں جو ستاروں کی پھیکی روشنی میں دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حویلی کی برجی والا الو بولنا شروع ہو گیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آوازیں نکالتا۔ زندہ لاش کو اس کی آواز سے الجھن سی ہونے لگی۔ حویلی کی چھت پر اس جگہ پر آ گئی جہاں ایک کونے میں چھوٹی سی برجی کے اندر الو نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ وہ الو کے گھونسلے کی طرف بڑھی۔ الو اسے دیکھ لیتا۔ اس نے ایک عجیب سی انسانی حویلی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا۔ زندہ لاش نے الو کے گھونسلے کو برجی میں سے نکال کر چھت پر بکھیر دیا۔ غصے میں گھراہٹ کی آوازیں نکالتی ہوئی کوٹری میں آ کر بیٹھ گئی۔ الو بڑا دانا جانور ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک انسانی حویلی نے گھونسلہ اجاڑ دیا ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ الو کی خاموشی نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ زندہ لاش کی نظریں ایک بار پھر اسی چبوترے پر جم گئیں جس پر مردے جلائے جاتے تھے۔ اچانک زندہ لاش کو کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز اس زینے کی طرف سے آئی تھی جو حویلی کی چھت کی منزل کی کوٹھیوں کو جاتا تھا۔ عورت بڑے دردناک لہجے میں چیخ رہی تھی، مجھے چیتا پر نہ چڑھاؤ، مجھے آگ نہ لگاؤ، میں مردہ نہیں ہوں، مجھے نہ جلاؤ۔ زندہ لاش نے دوسری تیسری بار عورت کی چیخ کی آواز سنی اور اپنی گردن کو زینے کی طرف موڑ کر دیکھا۔ وہاں 3 آدمی نمودار ہوئے جنہوں نے
جنہوں نے پرانے زمانے کے درباریوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ ان میں ایک کا سر منڈا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشال تھی۔ عورت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میں زندہ ہوں، مجھے چتا پر نہ جلاؤ، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ مگر تینوں آدمی اس عورت کو کھینچتے ہوئے چبوتری کی طرف لا رہے تھے۔ پھر ان تینوں نے عورت کو پکڑ کر باندھا اور چبوترے پر لٹا دیا۔ دونوں آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں مشال تھی، وہ عورت کی طرف بڑھا۔ اس کی ساڑی کو آگ لگانے ہی کو تھا کہ زندہ لاش کے حلق سے گراہٹ نما چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ اتنی ڈراؤنی تھی کہ اس آدمی کے ہاتھ سے مشال گر پڑی۔ زندہ لاش کوٹری میں سے نکل کر چبوترے پر گئی اور دو آدمیوں کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، جیسے ہی زندہ لاش نے آدمیوں کو گردنوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، دونوں آدمی اس کے ہاتھوں میں نظر آتے آتے غائب ہو گئے۔ زندہ لاش حیران سی اور پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں کو تکتی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ تیسرا آدمی بھی غائب ہو گیا تھا۔ چبوترے پر بندھی ہوئی عورت زندہ لاش کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، کوئی راجکماری لگتی تھی، اور زندہ لاش کو دیکھتے مسکرا دی۔ زندہ لاش کے حلق سے ایسی گراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے وہ اس عورت سے کہہ رہی ہو، تم کون ہو، یہ لوگ کون تھے؟ زندہ لاش نے عورت کی رسیاں کھول دیں۔ عورت نے کہا، میں راجکماری ہوں، میرا نام پریم لتا ہے۔ زندہ لاش اس عورت کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ زندہ لاش کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک سی آ گئی تھی، جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو، جیسے اس کے دل میں اس عورت نے مہر و محبت کی شمع روشن کر دی ہو، کیونکہ عورت زندہ لاش سے بالکل نہیں ڈری تھی۔ عورت نے زندہ لاش کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کہہ رہی ہو، مجھے اٹھاؤ۔ زندہ لاش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ راجکماری پریم لتا اٹھ کھڑی ہوئی اور لاش کے بالکل قریب آ کر مسکرائی، پھر مسکراتے مسکراتے ہنستے ہنستے غائب ہو گئی۔ زندہ لاش حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر لاش تھوڑا سا گرائی اور واپس کوٹری میں آ کر بیٹھ گئی۔ لاش ساری رات وہاں بیٹھی رہی۔ دن نکل آیا اور گزر گیا، شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی اور زندہ لاش کوٹری میں ہی پتھر کی مورتی بنی بیٹھی رہی، چبوترے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ شاید وہ غیر شعوری طور پر خوبصورت راجکماری پریم لتا کا پھر سے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ رات بھی گزر گئی اور لاش نے صرف اتنا کیا کہ اٹھ کر چبوترے کے گرد 4 چکر لگائے اور کوٹری میں آ کر بیٹھ گئی۔ دوسرا دن بھی طلوع ہو گیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا لاش کو شہر کے کونے کونے میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ لاش کو تلاش کرتے کرتے وہ شہر کے باہر راجہ رانی کی حویلی کے پاس بھی گئے۔ یہاں زمین کلر زدہ تھی۔ اچانک ڈاکٹر دارا کو زمین پر ننگے پاؤں کے نشان نظر آ گئے۔ اس نے چونک کر وہ نشان ڈاکٹر پرویز کو دکھایا۔ ڈاکٹر پرویز خوش ہو کر بولا، یہ زندہ لاش کے پاؤں کے نہیں نشان ہیں، یہ زندہ لاش کے پاؤں کے ہی نشان ہیں، وہ ضرور حویلی میں موجود ہے، پاؤں کے نشان حویلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے بے ہوش کرنے والا انجیکشن جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پستول کے آگے انجیکشن کی سرنج لگی ہوئی تھی، جس میں بے ہوش کرنے والی اتنی دوائی بھری ہوئی تھی کہ لاش 1 دن تک بے ہوش ہو سکتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے حویلی کی طرف بڑھے۔ حویلی کے گیٹ پر آ کر پرویز نے دارا کو اشارہ کیا کہ وہ دوسری طرف سے حویلی میں داخل ہو۔ دارا اس طرف دبے قدم اٹھاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر پرویز آہستہ آہستہ حویلی کی ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ اگرچہ وہ دن کا وقت تھا، مگر یہ حویلی سنسان علاقے میں تھی جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دارا دوسری طرف سے آ کر حویلی کے دالان میں آ گیا جہاں شمشان کا چبوترا تھا۔ اچانک ڈاکٹر پرویز کو لاش کی پٹیوں پر جو دوائی انہوں نے لگائی تھی اس کی بو محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا۔ اس نے دارا کو بھی اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ دارا نے بھی دوائی کی خاص بو محسوس کر لی تھی۔ اس نے ایک کوٹری کی طرف اشارہ کیا کہ زندہ لاش اس کوٹری میں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کوٹری کے دروازے کی طرف دیکھا۔ زندہ لاش دروازے سے ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے دکھائی نہ دی۔ اتنے میں دارا چبوترے کی 4 فٹ اونچی دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا اور آہستہ آہستہ آگے سرک رہا تھا۔ اس نے چبوترے کے کونے پر جا کر کوٹری کے اندر نگاہ ڈالی تو اسے زندہ لاش کونے میں بیٹھی نظر آ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ڈاکٹر پرویز کو اشارہ کیا کہ لاش کوٹری میں موجود ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ٹرنکولائزر پستول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن وہ ایسی کوئی حرکت گھبراہٹ میں نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے لاش کو ان کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ لاش کا بردار ہو کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا اس کے آگے چوہوں کے برابر تھے۔ ادھر زندہ لاش کو بھی اس کے دماغ کی کسی حصے نے بتا دیا تھا کہ حویلی میں کوئی آدمی موجود ہے۔ شاید لاش کے دماغ نے ان نظر نہ آنے والے حرارت کی لہروں کو محسوس کر لیا تھا جو ہر انسان کے جسم سے زندہ حالت میں ہر وقت نکلتی رہتی ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کے جسموں سے بھی نکل رہی تھی۔ زندہ لاش کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے گرائی۔ اس گراہٹ کو ڈاکٹر پرویز اور دارا نے سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اچانک لاش کوٹری میں سے نکل آئی۔ 7 فٹ اونچے پٹیوں میں لپٹے ہوئے انسان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر پرویز کی ایک بات اور آسان خطا ہو گئی۔ زندہ لاش نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ زندہ لاش کے جسم سے لپٹی ہوئی پٹیاں میلی کچیلی ہو رہی تھیں۔ چند ایک پٹیاں لاش کے بازوں کے نیچے لٹک رہی تھیں۔ یہ واقعی بڑی ڈراؤنی اور دہشت ناک زندہ لاش تھی۔ اس وقت ڈاکٹر پرویز کو خیال آیا کہ اس نے کیا بنا دیا ہے۔ اچانک دارا نے چیخ کر کہا، پرویز فائر کرو، کیا سوچ رہے ہو، یہ شخص ہمیں مار ڈالے گا۔ ڈاکٹر پرویز اچانک چونک پڑا۔ دارا کی آواز سن کر زندہ لاش نے چیخ ماری، اس کی طرف بڑھی، لیکن
इस दौरान डॉक्टर परवेज़ गन फायर कर चुका था और इसमें से निकला हुआ सिरिंज लाश की गर्दन में पेवस्त हो गया और सिरिंज के अंदर जो बेहोशी की दवाई थी वो सारी की सारी लाश के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। लाश खड़े खड़े लड़खड़ाई, फिर कटे हुए दरख्त की तरह धम से ज़मीन पर गिर पड़ी। परवेज़ और दारा दौड़कर लाश के पास गए। परवेज़ ने लाश की गर्दन से सिरिंज निकाला और दारा से कहा, इसको लेबॉर्ट्री में कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर दारा ने कहा, हमारी गाड़ी में इतनी लंबी चौड़ी लाश नहीं आएगी, मैं अस्पताल जाकर एम्बुलेंस वैगन लेकर आता हूँ। हाँ, डॉक्टर परवेज़ बोला, ये ठीक है, एम्बुलेंस की वैगन में हम लाश को आसानी से रख सकेंगे, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। डॉक्टर दारा बोला, मैं अभी गया और अभी आया, तुम यहाँ ध्यान से बैठना, कहीं इस जिंदा लाश को होश ना आ जाए। परवेज़ ने कहा, नहीं, कम से कम 12 घंटे से पहले इसको होश नहीं आएगा, तुम फ़ौरन जाकर एम्बुलेंस ले आओ। दारा गाड़ी लेकर तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। डॉक्टर परवेज़ के सामने हवेली के दालान में इसका बनाया हुआ इंसान ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे गौर से देख रहा था। ये बेहद डरावना इंसान था। उसकी खोपड़ी के लंबे लंबे टाँके माथे पर साफ नज़र आ रहे थे। उसकी आंखें वैसी ही खुली थी जैसे पहली थी। ये आंखें किसी मुर्दे की आंखें लगती थी। लाश के जिस्म की सफ़ेद पट्टियाँ मैली हो गई थीं। डॉक्टर परवेज़ ने लटकती हुई पट्टियों को दोबारा लाश के बाजू पर कस कर बांध दिया। लाश बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर परवेज़ सोचने लगा कि अब जबकि वो इस लाश को अपनी लेबॉर्ट्री में ले जा रहा है तो क्यों ना इसकी खोपड़ी में दुनिया के सबसे बड़े जराइम पेशा कातिल का दिमाग जो उसने लगाया है उसको निकाल कर इसकी जगह किसी आम मुर्दे का दिमाग लगा दिया जाए, ताकि लाश आइंदा किसी को अपनी मर्जी से कत्ल न करती फिरे। लेकिन उसे ख्याल आ गया कि अगर उसका लगाया हुआ दूसरा दिमाग किसी शरीफ आदमी का हुआ तो हो सकता है लाश उसका कहा ना माने, उसके हुक्म पर डाका ना डाले, चोरी ना करे, उसके इशारे पर इसके किसी भी दुश्मन को कत्ल ना करे। अब डॉक्टर परवेज़ पूरा शैतान बन चुका था और वो इस लाश की मदद से अपने पुराने दुश्मनों को कत्ल करके इनसे इंतकाम लेना चाहता था और अमीर लोगों की तिजोरियां लूटकर इनकी दौलत पर कब्जा करना चाहता था। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था? फिर वो मुमकिन है ऐसा ना कर सके। उसने सोचा कि नहीं, मुझे लाश का दिमाग नहीं बदलना चाहिए, बस उसे अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। जब लाश एक बार उसके कंट्रोल में आ जाएगी तो उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होगा। फिर लाश उसके इशारों पर चलेगी और इसके हुक्म के बगैर किसी को कत्ल ना कर सकेगी। डॉक्टर परवेज़ के शैतानी दिमाग ने वही फैसला कर लिया कि वो लाश का दिमाग नहीं बदलेगा और वही दुनिया के सबसे बड़े कातिल का दिमाग ही उसके सर के अंदर रहने देगा। बस लाश की रीढ़ और गर्दन की हड्डियों के अंदर लगे हुए चिप्स के फ्यूज़ दोबारा ठीक कर दे ताकि वो रिमोट के सिग्नल वसूल कर सके और लाश इसके कंट्रोल में आ जाए। अचानक उसे वैगन के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर दारा अस्पताल से एम्बुलेंस की वैगन लेकर पहुंच गया था। उन्होंने लाश को बड़ी दिक्कत के साथ उठाकर एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया और वो एम्बुलेंस स्टार्ट करके असेबी कले वाली लेबॉर्ट्री की तरफ रवाना हो गए और एम्बुलेंस कले के अंदर तक ले गए। वहाँ से लाश को बड़ी मुश्किल से उठाकर लेबॉर्ट्री में ले आए। डॉक्टर परवेज़ ने लाश की नब्ज़ देखी। लाश का दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। इसका बनाया हुआ इंसान जिंदा था। दारा ने कहा, इसको बेहोशी का एक और इंजेक्शन लगा दो, कहीं ऑपरेशन के दौरान इसे होश ना आ जाए। डॉक्टर परवेज़ ने फ़ौरन लाश को एक डबल डोज वाला इंजेक्शन लगा दिया और सबसे पहले लाश की गर्दन का छोटा सा ऑपरेशन करके इसकी गर्दन की हड्डी के साथ अंगूठे से भी छोटे साइज़ का कंप्यूटर आला लगा दिया और सबसे पहले लाश की गर्दन का छोटा सा ऑपरेशन करके इसकी गर्दन की हड्डी के साथ अंगूठे से भी छोटे साइज़ का कंप्यूटर आला लगा था, उसे चिमटी से पकड़कर बाहर निकाल लिया। गौर से इसको चेक किया। आले की 2 तारों के टांके फ्यूज़ हो गए थे। उन्होंने फ़ौरन वहाँ नए टांके लगाए और चिप्स को दोबारा लाश की गर्दन में फिट करके जख्म लंबे लंबे टांके लगाकर सी दिया। इसके बाद जिंदा लाश की कमर का ऑपरेशन किया गया और रीढ़ की हड्डी से माइक्रोचिप्स निकालकर उसे भी फिर से अच्छी तरह मरम्मत करके दोबारा फिट कर दिया गया और जख्म पर टांके लगा दिए। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, ये काम तो हो गया, अब दोनों माइक्रोचिप्स को टेस्ट करने का मरहला बाकी है और ये इसी वक्त हो सकता है जब लाश को होश आ जाएगा। दारा ने कहा, लाश को जंजीरों में जकड़ने की तो ज़रूरत नहीं। डॉक्टर परवेज़ बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर माइक्रोचिप्स ने काम ना किया तो लाश वैसे भी जंजीरें तोड़ डालेगी। बस यही है कि जब इसे होश आए तो हमें कुछ फासले पर रहकर माइक्रोचिप्स को टेस्ट करना होगा। अचानक डॉक्टर परवेज़ को ख्याल आया। कहने लगा, मेरा ख्याल है जब तक लाश को होश नहीं आता इसकी पट्टियाँ उतार कर इसे आम इंसानों वाला लिबास पहना दिया जाए, ताकि जब हम इसे कंट्रोल में लाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे इंसानी माशरे की भलाई का काम लें तो ये नॉर्मल इंसान दिखाई दे।